ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم گزشتہ مجلس میں اللہ تعالیٰ کو ندامت بہت پسند ہے، اس کے بارے میں سمجھا رہا تھا۔ اتنے میں اپنا وقت ہو گیا۔ آخر میں ایک واقعہ یاد آیا تھا، انشاءاللہ آج ایسا ہوگا بیچ میں آ گیا تو وہ واقعہ بیان کروں گا۔ پہلے اصل بات سمجھو، جو ضروری بات ہے۔ واقعہ تو وہ بات سمجھانے کے لیے اور تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں سمجھا رہا تھا، جو اگر اس کو نہ سمجھا جا رہا تو حقیقت میں آدمی گمراہ ہو جاتا۔ اسی لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو چھپاتے تھے، بیان نہیں کرتے۔ وفات سے پہلے بیان کی اور یہ کہہ کر بیان فرمایا کہ کہیں علم کے چھپانے کا گناہ نہ ہو، اس لیے میں اس روایت کو بیان کر رہا ہوں۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ کیوں چھپایا پوری زندگی؟ اسی لیے تو کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کا مفہوم نہ سمجھیں، غلط مطلب نکالیں۔ اسی لیے مجھے اس میں تھوڑی سمجھانے میں آپ حضرات کو دقت پڑ رہی ہے، اسی لیے میں ذرا تفصیل سے سمجھا رہا ہوں۔ جو مسئلہ تھوڑا دقت والا ہوتا ہے اس کو تفصیل سے سمجھانا۔ تو گزشتہ تو تھوڑا آ گیا،
اسی بات کو میں مختصر اور سمجھاتا ہوں۔ وہ روایت پھر میں آپ کو دوہرا دوں، ہو سکتا ہے کہ یاد نہ ہو یا کوئی گزشتہ مجلس میں نہ ہو اور اس مجلس میں ہو، تو ان کو بھی دل میں ایک خیال آتا ہو کہ وہ کون سی روایت ہے، تو وہ روایت میں آپ کو سنا۔ اور یہ بات چل رہی ہے اللہ کی رحمت اور رحمان، کبھی الرحمن سمجھا رہا ہوں، الرحیم تو باقی ہے۔ تو اللہ کی رحمت دیکھو اس روایت سے پتا چلتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیں، سب کے سب میرے ولی بن جائیں، متقی بن جائیں، تو اللہ فرماتے ہیں میں دوسری مخلوق پیدا کروں جو گناہ کرے۔ اب آپ ہی بتاؤ، گمراہ ہو جائے گا کہ نہیں آدمی اس روایت کو سن کر؟ کیسے گناہ معلوم ہے؟ جو آدمی گناہ نہ کرتا ہو وہ گناہ کرنا شروع کر دے، ٹھیک ہے؟ اللہ کو بہت پسند ہے گناہ، یہ ہے گمراہ۔ یہ مطلب نہیں ہے، اس کی وجہ بیان فرمائی اللہ نے کہ میں یوں چاہتا ہوں کہ بشر ہے گناہ ہو جائے، لیکن گناہ کے بعد کا جو عمل ہے وہ مجھے بہت پسند ہے، ندامت، توبہ، شرمسار ہونا، رونا دھونا، گریہ وزاری کرنا، دعا کرنا، کہ مجھے بہت پسند ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ گناہ ہوگا تو ہوگا۔ اگر کوئی گناہ ہی نہ کرے تو دل میں خیال بھی نہیں آئے گا اس طرح کا کہ میری غلطی معاف فرما اللہ، میں بڑا گنہگار، بڑا ناقدر ہوں، بڑا ناشکر ہوں، بہت گناہ ہو گئے مجھ سے۔ یہ کب ہوگا؟ گناہ ہوگا تو۔ اور دوسری بات، اگر کوئی گناہ نہ کرے تو ایسے تو فرشتے تھے نہیں۔ ایک بات سمجھنا، مجھے صرف یہ حدیث سمجھانی ہے، ابھی آ گئی اسی لیے۔ اگر گناہ ہی نہ ہو دنیا میں تو پھر انسان کی ضرورت ہی کیا تھی؟ انسان کو پیدا ہی کیوں نہیں؟ فرشتے تھے، جو فرشتے کیسے ہیں؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو اللہ کا حکم اس کو پورا فرماتے ہیں۔ تو پھر انسان کو پیدا ہی کیوں کیا؟ فرشتوں نے بھی یہ کہا تھا نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یہ شروع میں کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، ہم ایسے کو اپنا خلیفہ بناتے ہو جو فساد مچائے گا زمین میں، خون بہائے گا، کیوں بناتے ہو اللہ ایسا کو؟ ہم ہیں آپ کی عبادت کے لیے کافی، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، ہر وقت عبادت کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے ان کو؟ اللہ نے بس ایک ہی جواب دیا اس وقت، فرشتوں تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، بس ہو گئی بات، تمہیں کیا پتا میں نے کیوں انسان کو پیدا کیا؟ بعض علماء فرماتے ہیں فرشتوں کے پاس ندامت نہیں تھی،
انسان کے پاس ندامت تھی، اور یہ وہ دولت ہے، یہ وہ دولت ہے جو اللہ کے پاس بھی نہیں۔ میرا الفاظ سمجھنا ہے، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، صرف ایک چیز نہیں ہے، بس اللہ کے پاس ساری چیزیں ہیں اللہ کے پاس۔ تو اللہ کو وہ چیز پیش کرو جو اللہ کے پاس نہیں ہے، اللہ خوش ہو جائے۔ مثال کے طور پر دنیا میں ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس ساری چیزیں موجود ہے لیکن مکان نہیں ہے۔ آپ اس کو فریج لا دیں، ایئر کنڈیشن لا دیں، وہ کہے گا میرے پاس ہے نہیں ایئر کنڈیشن۔ فریج تو ہے ہی نہیں، کرائے کے مکان میں فریج بھی، ایئر کنڈیشن بھی۔ کباٹ لا دیں، کباٹ بھی ہے بھائی، کپڑے بھی ہے، اور کسی نے کباٹ لا بھی دیا اتنی خوشی نہیں ہوتی، فریج لا بھی دیا اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ ہاں تھوڑی دیر بس خوشی کا اظہار ہوگا کہ بھائی ایک نئی چیز آئی کر، لیکن اگر آپ اس کو مکان دلا دیں تو اللہ اکبر، شاید وہ رات پر نیند بھی نہیں آئی، خوشی نیند اڑ جائے گی اس کی خوشی میں۔ کیوں؟ مکان نہیں ہے اس کے پاس، ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ میں آپ کو خوشی کا فلسفہ سمجھا رہا ہوں کہ خوشی کس بات پر ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے۔ جو چیز اپنے پاس نہ ہو وہ جب ملتی ہے بڑی خوشی ہوتی ہے، تو اللہ کو وہ چیز عطا کرو، وہ چیز تو جو اللہ کے پاس نہیں ہے۔ پہلے تو تعجب ہوگا آپ کو کہ اللہ کے پاس کس چیز کی کمی ہے، وہ تو خزانوں کا مالک ہے۔ ہاں ایک چیز نہیں ہے، ندامت، عاجزی، شرمساری، خاکساری، میں کچھ نہیں، ایسا نہیں اللہ کے پاس۔ اللہ تو متکبر ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے پاس عاجزی نہیں ہے، عاجزی سے پاک ہے، سبحان اللہ، تمام عیوب سے پاک ذات، قدوس، پاک، تمام نقصانات سے، تمام کمیوں سے، تمام معائب سے، تمام عیوب سے اللہ کی ذات پاک ہے، سبوح، قدوس، سبحان اللہ، متکبر، اللہ اکبر، یہ اللہ کی صفات ہے۔ یہ نہیں اللہ کے پاس، تو دو پیش کرو، اور یہ پیش ہوگا گناہ کے بعد، ہو گیا تو احساس ہوا تو اب ندامت۔ یہ حسرت، اس کو صوفیہ کی زبان میں بولتے ہیں حسرت نایاب۔ یہ ایسی نعمت ہے جو نایاب ہے، نایاب ہے، نہیں ملتی، اور جو نایاب چیز ہوتی ہے بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ ہیرے جواہرات آسانی سے نہیں ملتے، نایاب تو وہ قیمتی بھی اتنے، اور جتنی چیزیں آسانی سے ملتی ہو اتنی سستی۔ پانی بڑی قیمتی چیز ہے لیکن آسانی سے ملتا ہے، اس لیے پانی سستا ہے۔ ہوا بڑی قیمتی ہے، ہوا کے بغیر جی نہیں سکتا، لیکن عام ہے اس لیے سستی ہے، مفت میں ملتی ہے۔ بہت عام ہو کوئی چیز سستی، اور جو عام نہ ہو، نایاب ہو، نادر ہو، بڑی قیمتی ہوتی ہے۔
اللہ کے پاس سب ہے چیزیں، ایک چیز نہیں ہے، نایاب ہے، اس لیے قیمتی ہے۔ وہ کون سی چیز؟ حسرت، ندامت، اتنی زبردست چیز ہے۔ ایک واقعہ میں سنا، وہ واقعہ نہیں ابھی آئے گا تو ٹھیک، دوسرا میں سنا تھا، وہ تو جیسا موقع ہے اس طرح کی بات آتی ہے، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے۔ اس وقت اگر آتی تو وہ واقعہ آ جاتا، لیکن دیکھو ابھی آ جائے ہو سکتا ہے۔ دوسری بات میں سنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، حواریین کے ساتھ تھے۔ حواریین کا مطلب یوں سمجھو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی، ان کا نام تھا حواری۔ مطلب تو وہی صحابی، لیکن ان کا لقب الگ، اور وہ حواری اللہ ہی نے رکھا، اور اس کی وجہ ہے وہ بھی میں مختصر کہہ دوں۔ حواری دھوبی کو کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ حواری کا معنی سفید کرنے والا، کہ وہ بھی جو میلے کپڑے ہوتے ہیں اس کو دھو کر اجلا کرتا ہے، سفید کرتا ہے، صاف کرتا ہے، اس بنا پر ان کا لقب پڑ گیا حواری۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے ساتھی اکثر تھے وہ دھوبی تھے، اور دھوبی ہونے کے بعد آپ کے پاس آپ کے معجزات ایسے دیکھے جس کی بنا پر آپ کے ساتھی بن گئے، اس بنا پر لقب ہی حواری پڑ گیا۔ قرآن نے بھی قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریون، حواری جو بھی ساتھ دیتا عیسیٰ علیہ السلام کا اور ایمان جو لے آتا حواری بن گیا۔ ایک وجہ یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے اسے یوں فرمایا تھا، تم کپڑے کو میلا جو ہوتا ہے دھو کر سفید کرتے ہو، میرے پاس ایسا عمل ہے تمہارے دلوں کو جو میل کچل لگ چکا ہے ان کو ایسا میں سفید کرتا ہوں کہ نورانی ہو جائے، میرے ساتھ چلو۔ تو کہا یہ کیسے؟ تو سکھایا ایمان لے آؤ، توبہ کرو، دیکھو پھر بعد میں آپ کا دل کیسا نورانی بن جاتا ہے۔ تو تم کپڑے کو دھو کر سفید بناتے ہو، میں دلوں کو دھو کر نورانی بناتا ہوں۔ تو وہ تیار ہو گئے، ان کے دل نورانی بن گئے، سفید بن گئے، تو لقب ہی پڑ گیا حواری۔ یہ وجہ مختصر میں نے کہی، ایک دم آئی وجہ نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حواری چل رہے تھے، رستے میں ایک چور ڈاکو ملا، اس نے دیکھا کیا قدسی صفات انسان چاہ رہے ہیں، چہرے تو دیکھو کیسے نظر، اور عیسیٰ علیہ السلام بڑے خوبصورت، بالکل تر و تازہ۔ کیسے تر و تازہ معلوم؟ حدیث میں یا کوئی آدمی ابھی غسل کر کے نکل رہا ہو اور بانوں پر سے پانی ٹپک رہا ہو، پیشانی پر سے پسینہ ٹپک رہا ہو، تازہ ہو، ایسے خوبصورت، اور کیوں نہ حضرت جبرائیل کی پھونک کا اثر ہے۔ اور مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو ایک طرف جبرائیل علیہ السلام کی پھونک اور مریم علیہ السلام کا اثر کیسے بڑے خوبصورت۔ حدیث میں ہے یہ سب باتیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواری کو دیکھا، اس کو دیکھا کتنا خوبصورت ہے، کیسے نورانی چہرے والے، کاش میرا بھی ساتھ ہو جاتا۔ فوراً خیال آیا میں تو بڑا
مجھے تو حسرت ہے، میں ان کے ساتھ یہ کہاں میں کہاں، ان کا مرتبہ کتنا اونچا، میں بالکل گیا گزرا۔ اب شروع ہو گیا عمل جو اللہ کو پسند ہے، اب شروع ہو رہا ہے۔ یہ ہے تصور، یہ ہے خیال، یہ لاؤ مسلمانوں۔ دو مجلس سے بیان کر رہا ہوں، صرف ایک بات سمجھا رہا ہوں ابھی۔ یہ جو آ گیا اپنی زندگی میں، واللہ میں کہتا ہوں ہمارا مقصد حاصل ہو گیا۔ ہمارا مقصد ہے اپنے آپ کو مٹاؤ، میں کچھ نہیں، میرا کام کچھ نہیں، میرا کوئی کمال نہیں، جو کچھ اللہ کی طرف سے ہے میں اپنی طرف نسبت نہ کروں کسی چیز کی۔ میں کیا، میرا کام کیا، میں نکما، میرا کام نکما۔ یہ اپنے آپ کو سمجھو مسلمانوں۔ بزرگوں کے پاس جو سالوں لگائے جاتے ہیں، خانقاہوں میں جو رگڑے کھائے جاتے ہیں، صرف اور صرف ایک چیز کو حاصل کرنا ہے، اپنے آپ کو مٹاؤ۔ ایک بات آئی یاد مجھے زندگی، اتنے بڑے عالم آپ نہیں سمجھ سکتے کتنے بڑے عالم، اس لیے بس اتنا لفظ میں کہتا ہوں، اتنے بڑے عالم جن کا نام تھا سید سلیمان ندوی۔ کتنے بڑے عالم، مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی کا نام سنا ہوگا، کتنے بڑے، ان کے بھی استاد، وہ فرماتے ہیں ان کے پاس ہی بنا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ وہ کیسے ہوں گے۔ انہوں نے سیرت النبی میں لکھی ہے کتاب، اور بھی عرب لوگ حیرت میں دم رہ جائیں، برجستہ وہ بیان کرے نا، بیان برجستہ، ایسا بیان مجمع میں سناٹا چھا جائے، ایسے الفاظ فصاحت و بلاغت والے، مکفہ مسجع کلام، عالم تو وجد میں آ جائے، اتنی زبردست تھی واقعیت، جن کو علامہ کہا جائے، علامۃ الدہر کہا جائے، وہ علامہ جن کا نام سید سلیمان ندوی، ندوہ کے بہت بڑے عالم پرانے زمانے کے بعد، ان کی بات یاد ہے۔ یہ مجھے آپ کو اس لیے سمجھانا پڑا کہ ہو سکتا ہے آپ نے پہلی بار نام سنا ہو، ورنہ علماء تو جانتے ہیں سید سلیمان ندوی کا نام صرف لے لے تو ان کے سامنے واقعات سب چھپ جائے۔ کیا ہستی تھی، ہندوستان کی آزادی میں بھی بہت بڑا حصہ ان کا، گاندھی جی وہ سب، مولانا عبد الباری ندوی، سید سلیمان ندوی، مولانا عبد الماجد دریابادی، یہ سب علماء کے ساتھ گاندھی جی کی بیٹھک ہوتی تھی، یہ سمجھاتے تھے سب، بس اب اس سے اندازہ لگا، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں۔ یاد رکھنا گاندھی جی کو اتنا بڑا جو مرتبہ ملا ہندوستان میں، اتنی شہرت ملی، یہ جو لقب ملا مہاتما، یہ سب ان علماء کی دین ہے۔ یہ علماء مولانا عبد الباری ندوی، مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا عبد الماجد دریابادی، یہ آپ کو پتہ نہ ہو تو جان لو، وہاں مجلسیں ہوتی تھی لکھنؤ میں گاندھی جی کی، ان کے گھر یہ سب علماء ہوتے تھے، بڑے بڑے علماء۔ تو سید سلیمان جب بیان فرماتے تھے، جس کو شوق ہوتا صرف ایک کتاب کا میں حوالہ دیتا ہوں ان کی، وہ پڑھنا، لیکن آپ عوام کو پلے نہیں پڑے گی، اتنا یاد رکھنا، نہ کوئی عالم ہو طالب علم ہو، اس کو پڑھنا ہو تو میں حوالہ دیتا ہوں،
خطبات مدراس، مدراس میں انہوں نے 7 بیان کیے 7 دن میں. وہ بیان ایسے ہیں سیرت کے اوپر، اللہ اکبر، آدمی ہل جائے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا مرتبہ ہے، کیسی ذات اقدس ہے. وہ 7 بیان اگر جو آپ پڑھ لے گئے جھومتا ہے. شاید ایسے بیان آج تک کسی نے سیرت میں نہیں کیے. وہ سید سلیمان ندوی اتنا بڑا عالم علامہ، ان کی بات میں نقل کرتا ہوں. یہ جانے تو آپ کو بات کا وزن ہو. ایک دم میں ایسے کہ سید سلیمان ندوی یہ نہ بیان کرتا تو اہمیت ہی نہ ہوتی بات کی. اب سنو کیا، اتنا بڑا عالم اپنے زمانے کا، آخری زمانے میں کھانا بناتے کن کے پاس؟ مولانا اشرف علی تھانوی. اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ حضرت تھانوی کیسے ہوں گے. بولو، اس سے بڑے بڑے علماء حضرت تھانوی کے پاس آتے تھے. کچھ دیکھا ہوگا تو نے حضرت تھانوی کے پاس. ارے سید سلیمان ندوی تو فرماتے تھے، اب سنو، تھوڑی مدت رہے ان کی خانقاہ میں، حضرت وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور سہدری تھی اس طرح کی، سہدری پر ہاتھ رکھا اور جھک گئے اور رونے لگے. حضرت سے فرمایا اللہ اکبر، آج تک پوری زندگی ہم یوں سمجھتے رہے ہمارے پاس علم ہے، لیکن علم اس پورے کے بعد جو ہے ہمیں ہوا بھی نہیں لگی. کن کے بارے میں گواہی؟ حضرت تھانوی کے بارے میں، جن کو یہ لوگ کافر کہتے ہیں. نعوذ باللہ. کچھ ہوگا تو نہیں. اور ایک بات آپ کہو کہ کافر کیوں کہتے ہیں؟ پتھر اسی درخت پر پڑتے ہیں جس درخت پہ پھل ہوتے ہیں. جہاں کانٹے ہوتے ہیں تو کوئی دیکھتا بھی نہیں، یہاں پھل بہت تھے. یہ حسد کے پتھر تھے. حسد کوٹ کوٹ کے بڑا ہوا تھا ہمارے علماء کا. کیوں؟ مرتبہ اتنا، عزت اتنی جو اس زمانے میں دیکھی نہیں جاتی تھی، بدگمان کرتے تھے. یہ وجہ تھی، یہ میں نے مختصر وجہ بتائی. جن کے پاس نعمت ہوتی ہے حاصل کی بہت ہوتی ہے. اور اگر آپ کا کوئی حاصل نہ ہو تو سمجھو آپ مقبول نہیں ہو. جو مقبول ہوتا ہے اسی کا حاصل ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے حاصل تھے؟ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ سورت نازل فرمائی، حاصل تو رہیں گے لیکن حاصل کے شر سے حفاظت ہو، اس لیے یہ سورت پڑھو. ورنہ آپ یہ دعا کریں، بغور سننا ہے علمی بات میں کہتا ہوں، اگر آپ یہ دعا کریں یا اللہ مجھے حاسدوں سے بچا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ مجھے کوئی نعمت نہ دینا کہ کوئی حسد کرے. یہ تو اپنی نعمت کا زوال کی دعا ہے کہ میرے پاس کوئی نعمت ہی نہ ہو، کوئی عزت کا سامان ہی نہ ہو کہ جس کی بنا پر میرے حاسدین پیدا ہو. یہ مطلب وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ کا، یا اللہ حاسدین کے شر سے بچانا اللہ سکھاتا ہے. اللہ نے یہ نہیں سکھایا حاسد سے بچانا، نہ حاسد سے بچانے کا مطلب تو یہ ہوا کہ میرے پاس کوئی نعمت ہی نہ رہے تو میرا کوئی حاسد ہی پیدا نہ ہو. یہ تو آپ دعا نہیں کر رہے، بد دعا کر رہے اپنے بارے میں. ایسی دعا نہیں کرنے کی. اب میں یوں دعا کر اللہ مجھے حسد سے بچانا، نہیں، یہ تو آپ کے پاس جو نعمت ہے نا اس کی زوال کی دعا کرنا ہے کہ میرے پاس کوئی نعمت نہ رہے. اللہ جس کے پاس آپ ہی بتاؤ
کوئی نعمت نہیں، نہیں مال ہے، نہیں کمال ہے، نہیں مہارت ہے، کوئی دیکھتا نہیں، کوئی پرواہ نہیں، اس کی بات بھی نہیں. باتیں کس کی چلتی ہے؟ کچھ ہو جس کے پاس مال ہو، کمال ہو، مہارت ہو، کچھ ہو، اس کی حسد. تو حسد تو ہوگا دنیا میں، لیکن حاسد کے شر سے اگر بچنا ہے اللہ کی پناہ میں آنا پڑے گا. اور یہ علامت بھی بتائی بزرگی کی کہ جس بزرگ کے چاہنے والے سب ہو، کوئی دشمن نہ ہو، سمجھو اس کی بزرگی میں شک ہے. آپ کہیں گے کیسی بات کرتے؟ بالکل صحیح میں بات کرتا ہوں. الحمدللہ میرا دماغ بے قابو نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کا احسان. میں بزرگوں کی باتیں نہ کرتا ہوں. ایک واقعہ سنا تو چلو تھا. اس میں حضرت نظام الدین اولیاء بہت بڑے جانتے ہیں کیسے. اب اس میں اندر نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں اس لیے میں نہیں بولتا. نہ جانتے ہوتے تو میں ایک دو واقعے سنا دیتا، اور ایسے سنا تھا کہ آپ بچ میں آ جاتے، لیکن مجھے نہیں سنا ہے، بات پھر رہ جائے گی. تو حضرت نظام الدین اولیاء سنو. ایک خادمہ آئی ان کے پاس. وہ زمانہ تھا ابھی باندی کا، خادماؤں کا. تو خادمہ آئی، وہ بھی نیک تھی، بڑی بادشاہ. اس کا دماغ دیکھو کتنا اونچا، سوچ دیکھو. خادمہ گھر میں کام کرنے والی، اللہ اکبر. اس سے اندازہ لگاؤ گھر میں کام کرنے والی کا دماغ، ان کی سوچ ایسی. تو جو ان کی بیویاں ہوگی، ان کی مائیں ہوگی، ان کی بہنیں جو ہوگی، اس زمانے کی عورتیں جو ہوگی، کیسی اللہ والی ہوگی. آج کل کی لڑکیاں تو تصور نہیں کر سکتی، کیونکہ آج کل کی لڑکیوں کو راضا نہیں چاہیے. ذرا بڑا تو پابندی نہیں، فریڈم ناش کر دیا اس فریڈم نے. تو وہ خادمہ آئی، اس نے دیکھا کہ ایک سے ایک چاہنے والے آتے ہیں حضرت کی خدمت میں، اور تحفے پر تحفے، ہدیے پر ہدیے، اور ہر ایک کی زبان سے تعریف مدح، تعریف مدح. اب آپ ہی بتاؤ، آج کل یہ ہمارے گھر میں کوئی کام کرنے والی ہو اور وہ یہ دیکھے کہ ان کے گھر میں تو بڑے ہدیے تحفے آتے، کتنی خوش ہوگی، مجھے بھی ملے گا. وہ خوش نہیں تھی. کیسی سوچ ہوگی مسلمان. مجھے رونا آتا ہے آپ کو یہ بیان کرتی ہوئی. کیسا زمانہ تھا. خادمہ خوش نہیں تھی کہ یہ کیسے بزرگ، ہر ایک چاہتا ہے اس کو، کوئی برائی بیان نہیں کرتا ان کی، کوئی حسد ہی نہیں کرتا. کوئی ایک کہ منہ سے تو میں سنی ان کی برائی، یہ بزرگ نہیں کرتے. وہ تھے بزرگ، اللہ کو بتانا تھا. لیکن خادمہ کی سوچ دیکھو، معیار دیکھو، آزمائش. خادمہ اب امتحان لے رہی ہے اسے، مجھے بزرگ نہیں کرتا. کیونکہ میں نے تو سنا کہ اللہ والوں پر تو تکلیف آتی ہے، کوئی نہ کوئی برائی کرنے والا تو ہوتا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی. علامہ سیوطی زبردست مصنف، کوئی پن ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں کتابیں اور عجیب و غریب کتابیں. علامہ سیوطی وہ فرماتے ہیں، آخری زندگی کی بات میں کرتا ہوں، آخری زندگی ان کی. وہ فرماتے ہیں اللہ
کا بڑا احسان کہ آخری زندگی میں اللہ نے میرے ساتھ بڑا خیر کا معاملہ فرمایا. کسی نے پوچھا کیسے؟ کہ اللہ نے میرے پیچھے دشمن لگا دیے جو ہر وقت مجھے ایذا پہنچانے کے در پہ ہیں. اس سے پتا چلا اللہ مجھ سے خوش ہے. اور آج کل الٹی سوچ ہماری، کوئی حاصل ہو، کوئی دشمن مجھ سے کوئی تعویذ ہوتا، کوئی وظیفہ، بہت دشمن، بہت برا سچا نہیں. ارے یہ تو اللہ کی رحمت کی مقبولیت، کیا رحمت ہے، کیا اللہ کی بڑی. علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے میری اخیری زندگی میں ایسے دشمن پیدا کر دیے جو میرے پیچھے لگے ہوئے ہر وقت ایذا دینے کے لیے. میں خوش ہوں اس بات پر. یہ کون بھول سکتا ہے جس کو معرفت ہو، علم ہو. کوئی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ سب باتیں آپ کو ایسے نہیں ملے گی کہیں انشاءاللہ. اللہ کی توفیق سے باتیں آ رہی، میں نے سوچا تک نہیں تھا، لیکن آپ کی طلب کی بنا پر الحمدللہ یہ باتیں آ رہی ہیں. اللہ مجھے ایسا بنا بھی دے، باتیں جب ایسے نکلتی ہیں تو مجھے بھی ایسا بنا بھی دے. ہاں تو وہ جو خادمہ تھی خوش نہیں تھی. یہ کیسا اللہ والا؟ میرا تو ارادہ نہیں ہے یہاں خدمت کرنے کا. اور آج کل ہماری خادمہ ایسا ہوتا مجھے چھوڑنا مت، ہمیشہ اپنے گھر رکھ. ایسی نعمتیں دیکھے تو وہ کہتے ہیں کہ میرا تو دل اٹھ گیا، یہاں کیا رہنے کا، میں تو اللہ والا سمجھا اس لیے میں آئی خدمت کی. حضرت تھے حضرت. کیسے حضرت؟ غیر مسلم کے منہ سے بھی نظام الدین نہیں نکلتا، حضرت نکلتا ہے. آج بھی اتنا خطرناک ملک کے حالات ہے. ابھی جاؤ دلی، حضرت نظام الدین بولیں گے، نظام الدین کبھی نہیں بولیں گے. وہ RSS کا آدمی ہوگا، اس کی زبان سے بھی حضرت نظام الدین نکلے گا. سکھ نظام کیسے ہوں گے حضرت، اس سے آپ اندازہ لگا. حضرت کو کشف ہو گیا، اس کا خیال جو آیا اللہ نے آپ کے دل میں ڈال دیا. جس کا دل نورانی ہوتا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں اس کا عکس سامنے والے کے دل میں پڑتا ہے. فوراً سمجھ گئے کہ خادمہ میرے بارے میں بدظن ہے، بدگمان ہے. کام نہیں تھا پھر بھی خادمہ کو کام سپرد کیا. ایک خادمہ کی طرح نے بازو میں سے ماچس لی ہے، مجھے آگ جلانی ہے، گھر میں آگ نہیں ہے، دیا سلائی لیا انہیں بازو میں سے، ضرورت نہیں تھی پھر بھی منگوائی. خادمہ گئی، ٹھیک ہے، حضرت کے پاس چولہا جلانے کے لیے ماچس، ٹھیک ہے، بس آ گیا حضرت. ایک ماچس بھی نہیں ہے گھر میں. حیران کر دیا ہمیں، پریشان کر دیا. اللہ کی پناہ ایسے پڑوس سے تو کیسا پڑوس ملا مجھے، ہر وقت مجھے حیران کرتے رہتے، بس بولنا شروع، گالی دینا شروع. خادمہ تو ہکی بکی آنکھیں پھٹ گئی، بغیر ماچس نہیں واپس آتی. ماچس نہیں ضرورت تھی حضرت کو، یہ سنانا تھا. آئی خادمہ، حضرت تو مسکرائے، لائی ماچس کہ نہیں. کیوں نہیں لائی؟ حضرت کیسی بات کر جی، اتنا بولتی ہے. حضرت مجھے معاف فرمائے، آپ کے بارے میں بدگمان تھی، میں تو سمجھی کہ کوئی دشمن نہیں، آپ کا پڑوس ہے، آپ کا تو دشمن ہے. اب پتا چلا آپ اللہ والے ہیں. بس اب میں یہاں رہوں گی ہمیشہ آپ کے پاس. حضرت نے کہا سن، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی مالی، تو کہیں میرے بارے میں بدگمان نہ ہو، تیری آخرت برباد نہ ہو، اس لیے بھیجا. ماشاءاللہ سبحان اللہ، تو وہ کتنی زبردست بات ہے، آپ کو احساس نہیں ہے باتوں کا. تو کیسی بات کہی میں نے، الحمدللہ. لیکن آپ کوئی بولا ہی نہیں، خوش ہو جانا چاہیے. اوہ ماشاءاللہ، اللہ وہاں کی نظر کہاں، بچایا ان کو. چلو خیر،
تو جس کے دشمن ہوتے ہیں یہ علامت ہے بزرگ کی۔ یہ بات کہاں سے چلی؟ حضرت تھانوی سے۔ اب آ جاؤ سب، اتنی بڑے 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 علماء، سید سلیمان کی بات کی ہے، ان سے بھی بڑے بڑے علماء حضرت کے پاس آتے تھے، اور کیسے معلوم؟ جیسے ایک شاگرد ہو اس طرح ڈرتے تھے حضرت سے۔ اپنی زبان میں بڑے بڑوں کے جھٹکے چھوٹ جاتے تھے حضرت کے پاس، پسینہ چھوٹ جاتا تھا حضرت تھانوی کے پاس، ایسے اصول۔ تو کیا فرمایا سید سلیمان ندوی نے؟ سہزڑی پر ہاتھ رکھا، رو رہے تھے، یا اللہ آج تک ہم غلط فہمی میں تھے، ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس تو علم کی ہوا بھی نہیں لگی، علم کو صحیح معنوں میں اس بڈھے کو اللہ تو نے عطا فرمایا ہے۔ حضرت تھانوی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس کو علم بولتے ہیں، یہ علم ہے، یہ علم، ہمارے پاس کیا علم ہے؟ رو رہے ہیں۔ اتنا بڑا علامہ، زمانے کا علامہ، پوری دنیا ان کو علامہ مانتے ہیں، ان کا نام آتے سر جھکا دیتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا سر جھکا دیا حضرت تھانوی کے سامنے۔ ہاں، اب ان کا وقت پورا ہوا خانقاہ میں۔ اصل بات یہاں سے آئی ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، خانقاہ کا وقت پورا ہوا، بہت بڑے آدمی تھے سید سلیمان۔ حضرت سے اجازت نہیں، حضرت اب میں رخصت ہونا چاہتا ہوں، چلو مشایعات کے لیے سنت ہے۔ مشایعات کسے کہتے ہیں؟ ساتھ میں چلنا، مہمان کی، اور عالم ہو اللہ، آپ کی گھر عالم آئے اور گھر بیٹھے اور عالم کہتے ہیں کہ ہم نے جانا، ہم اور سب آؤ، کھڑے ہو جاؤ، ساتھ میں چلو، گاڑی لے کر آئے تو گاڑی تک بٹھاؤ، پھر جاؤ، یہ ہے مشایعات، یہ ہے سنت۔ ایسا نہیں گھر میں سے آؤ جنور سے، کوئی عزت ہی نہیں۔ محمود غزنوی کا واقعہ ہے شاید، نہ ان کے ابا کا، ناصر الدین سبکتگی، ان کے یہاں ایک اس زمانے کے عالم آئے تھے، جب وہ جانے لگے مشایعت کے لیے 7 قدم چلے، اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، خواب میں بشارت سنائی، اے سبکتگی ناصر الدین، آپ نے ایک میرے جو عالم تھے، بزرگ میرے ولی تھے، ان کی عزت میں، احترام میں مشایعت کے لیے 7 قدم چلے، سن لو، مہر لگا دیتا ہوں، تمہارے خاندان میں 7 پشت تک بادشاہ چلے گی، ہر قدم پر ایک بادشاہ، ہر قدم پر ایک بادشاہ، ارے اس سے بڑی کیا نعمت چاہیے؟ 7 پشتوں تک، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، پوتا، پر پوتا، سکر پوتا، سب بادشاہ، صرف ایک عالم کی عزت کی 7 قدم ساتھ میں چلے، ہر قدم پر ایک نسل بادشاہ۔ یہ دنیا میں عزت کا پھل ملا تو آخرت میں کیا ملے گا؟ لیکن نہیں سمجھتے ہو، کیوں؟ شیطان سمجھنے نہیں دیتا، کوئی نہ کوئی عیب لے آتا ہے، اس میں تو یہ عیب ہے، ارے جو بھی عیب ہو عالم تو ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، ضمن بات کہتا ہوں میں، حدیث میں ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ اب آپ ہی بتاؤ، کوئی باپ بہت مالدار ہے، کروڑوں پتی، اس کا بیٹا لولا لنگڑا ہے، کیسا؟ لولا لنگڑا، عقل بھی نہیں ہے، اور پڑوس میں ایک لڑکا ہے بڑا خوبصورت، بڑا کمال والا، علم و ہنر والا، باپ مرے گا تو پڑوس والا جو علم و ہنر والا بڑا خوبصورت ہے، میراث اس کو ملے گی یا لولے لنگڑے کو ملے گی؟ بولو نہیں، باپ کی میراث لولے لنگڑے کو، چاہے لولا لنگڑا ہے، کیوں؟ وہ وارث ہے، وہ خوبصورت نہیں،
وہ کمال والا نہیں، وہ پروفیسر نہیں، وہ ڈاکٹر نہیں، وہ انجینئر نہیں، ملے گی وراثت عالم کو، چاہے لولا لگڑا ہو، چاہے ان کے اندر کتنا عیوب ہو، لیکن عالم ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ سمجھو مسلمانوں، آخرت برباد مت کرو اپنی۔ ہاں تو حضرت خود پڑھے، وہ نہ بھی چلتے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن وہ تو خاص سنتوں کے پابند، وہ کیسے سنت چھوڑے مشاہدات والی۔ چل اب سنو اصل بات، یہ بات مجھے سنانی تھی جو آدھا گھنٹہ لگ گیا، آتے آتے اسٹیشن پر آتے آتے آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ اب اصل اسٹیشن آ رہا ہے انشاءاللہ۔ چلتے تھے سید سلیمان ندوی نے، حضرت اب میں جا رہا ہوں، آخری نصیحت کرو مجھے جو پوری زندگی کام آئے۔ حضرت سوچ میں پڑ گئے، اتنا بڑا عالم، ان کو کیا میں نصیحت کروں؟ حضرت سید سلیمان ندوی خود فرماتے ہیں، یہ واقعہ خود بیان کرتے ہیں، حضرت تھانوی نہیں، سید سلیمان ندوی اپنے حالات میں لکھتے ہیں، میں نے یہ کہا حضرت سے مجھے نصیحت کرو، میں جا رہا ہوں، یہ آخری ملاقات ہے۔ حضرت چل رہے ہیں، یہ جیسے ہی کہا سید سلیمان، حضرت نے فرمایا، حضرت تھانوی نے ہاتھ لیا، ہمارے پاس تو مٹنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بس اپنے آپ کو مٹا دو۔ سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں، معلوم نہیں حضرت نے کتنی دل کی گہرائی سے یہ جھٹکا لگایا، ہمارے پاس تو صرف مٹانا ہے، اپنے آپ کو مٹا دو، ہمارے پاس تو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں، قسم کھا کے یہ جھٹکا مجھے دل پر لگا، دل ہل گیا میرا، وہ اللہ اتنا بڑا علامہ کتنا اپنے آپ کو مٹا رہا ہے، میں کچھ نہیں ہوں، تم اپنے آپ کو مٹا دو، اپنے آپ کو یوں سمجھو میں کچھ نہیں ہوں۔ سید سلیمان فرماتے ہیں، تب سے میری حالت بدل گئی۔ یہ تھے ہمارے اسلاف۔ تو حضرت یہ فرمائے، اللہ کو یہ بہت پسند ہے، اپنے آپ کو مٹا دو۔ کبھی ایسا لفظ اپنی زبان سے مت نکالو کسی میں بڑائی کا اظہار ہو، مجھے نہیں پہچانتا، میں بول ارے تم کیسی بات کرتی ہو، یہ کیا لفظ بولے تم، میں کون ہوں، ارے تم کیا بولے کون ہو، مٹاؤ اپنے آپ کو، میں کچھ نہیں ہوں۔ یہ اللہ کو بہت، اب آتی بات، یہ اللہ کو بہت حدیث میں آتا ہے، جو اپنے آپ کو مٹاتا ہے، جتنا مٹائے گا اتنا مرتبہ بلند کرے گا اللہ۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو جتنا مٹایا، اتنا اونچا مرتبہ، اتنا اونچا مرتبہ، ایسا مرتبہ کسی کا نہیں۔ وجہ کیا؟ اپنے آپ کو بہت مٹایا۔ حدیث میں کیسے معلوم؟ وہ مختصر میں اشارہ کر دیا، حضرت جبرائیل بیٹھے تھے، دوست تھے جبرائیل، جن کے جبرائیل دوست ہو، میکائیل دوست ہو، اور دنیا میں ابو بکر دوست ہو، عمر دوست ہو، ان کا کیا پوچھنا؟ تو جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے، ایک فرشتہ آیا، جبرائیل علیہ السلام نے، یا رسول اللہ یہ فرشتہ آیا ہے جو کبھی نہیں آتا، کسی کے پاس آپ کے پاس آیا؟ اچھا کیوں آیا؟ فرشتہ نظر آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا،
آپشن ہے، آپ کو اختیار ہے، آپ جو اختیار کریں آپ کی مرضی۔ اللہ نے بھیجا مجھے، فرمایا کیا اختیار ہے؟ بولو تو کہ آپ نبی بادشاہ بننا چاہتے ہیں کہ نبی غلام بننا چاہتے ہیں؟ نبوت کے ساتھ بادشاہ یعنی کیا؟ عزت ظاہری اعتبار سے، اور غلام یعنی کیا؟ اللہ کی طرف سے اختیار تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کی طرف دیکھے، یا اللہ کیا منظر ہوتا وہ، صحابہ بیٹھے ہیں باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کے رسول نے جبرائیل کی طرف دیکھا، جبرائیل دوست بولو میں کیا کروں، آپ مشورہ دو مجھے۔ حضرت جبرائیل نے اشارہ کیا، وہ دیکھنے فوراً کہا دیتا میں نبی غلام بننا چاہتا ہوں۔ غلام اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، بادشاہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، نہیں ایسا نہیں، مٹھا یہ ہے دولت، یہ ہے دولت، بڑائی دولت نہیں ہے، ہماری اصل دولت مٹانا ہے، وہ دولت جو اللہ کو پسند ہو، یہ اصل دولت۔ مٹا دیا اپنے آپ کو، اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے اس کے بعد میں اس طرح کھاتا ہوں جس طرح غلام کھاتا ہے۔ ساری کائنات کا بادشاہ، سردار دو جہاں، سرکار دو عالم، امام الانبیاء، وہ یوں فرماتے ہیں میں اس طرح کھاتا ہوں جس طرح غلام کھاتا ہے۔ کیسے معلوم؟ یہ دونوں پیر اٹھا کے کھاتے تھے، اکڑ بیٹھتے تھے اور ہاتھ میں روٹی لی اور روٹی کے ٹکڑے کر کے کھاتے تھے۔ جس طرح غریب آدمی کو، فقیر کو روٹی دے دو تو روٹی ہاتھ میں رکھتا ہے اور ٹکڑے، اس طرح کھاتے تھے اللہ کے۔ اللہ کون؟ بعد از خدا بزرگ تو ایک حصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی ہستی ہے تو آپ، اور آپ اس طرح کھاتے ہو جس طرح غلام کھاتا ہے، اپنے آپ کو جتنا مٹایا۔ یہ مٹانا اللہ کو بہت پسند ہے، مٹاؤ، اپنے آپ کو کچھ مت سمجھو، اپنے کام کو کچھ مت سمجھو، میرا کام کیا، اللہ نے توفیق دی تو کیا، اللہ بس اس کو قبول کرے، یہ کہو، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے انسان کو پیدا کیا۔ اب اصل بات آ گئی، فرشتوں تو تھے عبادت کے لیے، فرشتوں نے یہی کہا تھا ہم ہیں عبادت کے لیے۔ اب وہ یہ انصاری کی روایت سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ گناہی کے بعد آدمی کو ندامت، شرمسار، کہ اللہ کی اتنی نعمت ہے، میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تو مجھے معاف، اتنے گناہ کے باوجود تو نے میری قدرت نہیں کی، میری نعمتوں کو نہیں چھینا، اللہ تو اتنا رحیم ہے، یہ ہے رحمان، اسی لیے رحمان۔ تو اللہ کو پسند ہے ندامت، اور ندامت کے ساتھ اگر آنسو جو نکل گئے، اللہ اکبر، اب تو میں اس کی فضیلت بیان نہیں کر سکتا۔ آنسو اگر نکل گئے، ایک مختصر واقعہ سنو۔ ایک مرتبہ خانقاہ میں سب بیٹھے ہوئے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خانقاہ میں تو عجیب و غریب باتیں ہوتی تھی، عجیب و غریب قسم کے لوگ آتے تھے، بڑے بڑے بھی آتے تھے، فوجی بھی آتے تھے، پولیس بھی آتے تھے، سرکاری لوگ بھی آتے تھے، انگریز بھی آتے تھے، میڈم بھی آتی تھی، بڑے بڑے سب وائس بھی آتے تھے، سب چپ جاتے تھے، دنیا کے بڑے بھی آتے تھے، سب متاثر ہو کے جاتے تھے۔ یہ کیسا آدمی ہے؟ وہ حضرت تو ان کی ایک بات سناؤ، یاد آئی، یہ باتیں چل رہی تھی ندامت کی، اتنے میں حضرت نے فرمایا
کہ ندامت کے آنسو آنکھ سے نکلتے ہیں، ایک دو آنسو بڑے قیمتی ہیں، سات سمندر کا پانی جہنم کی آگ کو بجھا نہیں سکتا۔ آنکھوں میں سے ندامت سے نکلا ہوا ایک آنسو جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، یا اللہ اس آنسو کو دور کر دے، یہ مجھے ٹھنڈا کر دیتی ہے جہنم۔ حدیث کا خلاصہ میں آپ کو بیان کروں، کتنی گرم، ایک گٹلی کے برابر اگر آگ یہاں دنیا میں آ جائے، دنیا کے پہاڑ پگھل جائے تو ہماری کیا حالت ہو؟ پہاڑ پگھل جائے تو ہم تو ایسے ہی پگھل جائیں۔ ایک گٹلی کھجور کی، وہ کہتی ہے جہنم، یا اللہ اس مومن کا جو ندامت سے نکلا ہوا آنسو ہے مجھ سے دور رکھ، میرے پاس نہ آنے دینا، میری آنکھ ٹھنڈی ہو رہی ہے، میں گرم رہنا چاہتی ہوں۔ اللہ سات سمندر کے پانی کو ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں خشک کر دے، اتنی گرمی ہے، لیکن آنسو ایک نکلا ہوا آنسو اس کو ٹھنڈا کر دے، وہ آپ تو کیا آنسو کو ٹھنڈا کرے اور خشک کرے۔ یہ ہے قیمت مومن کا نکلا ہوا ندامت کا ایک آنسو، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے ہم انسانوں کو پیدا کیا۔ ہاں تو سنو، ایسی بات چل رہی تھی حضرت تھانوی کی مجلس میں، اتنے میں حضرت تھانوی نے لوگوں سے کہا آپ کو ایک واقعہ سنا۔ حضرت وہ واقعہ اسی انداز سے میں نے آپ کو کہا، حضرت نے ایسا کہا اس پر ایک واقعہ سنا، کس پر وہ بات سمجھو۔ حضرت نے فرمایا کہ میں یہ کرتا ہوں، حضرت کا معمول تھا، میں جب دعا کرتا ہوں آنسو جو نکلتے ہیں، آنسو کو میں رومال سے نہیں پوچھتا، کپڑے سے صاف نہیں کرتا، بلکہ آنسو کو آنکھوں میں سے نکال کر ہاتھ میں لیتا ہوں اور وہ ہر گیلا پورے سر پہ پورے منہ پہ پھیلا دیتا ہوں، اس طرح آنسو سے اپنا چہرہ دھو لیتا ہوں گویا۔ حضرت نے فرمایا ایسا کیوں کرتا ہوں معلوم، یہ آنسو اللہ کو بہت پسند ہے، ان آنسو پر حدیث کا مفہوم ہے جہنم کی آگ حرام ہے۔ میں اس لیے ایسا کرتا ہوں کہ یہ آنسو جس کے بارے میں یہ فضیلت ہے جہنم کی آگ حرام ہے، تو یہ آنسو میرے پورے چہرے پر جب لگ جائیں گے تو میرا پورا چہرہ جہنم سے بچ جائے گا، اور جب میرا پورا چہرہ جہنم سے بچ جائے گا، اللہ کی رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ اللہ کسی کے چہرے کو جہنم سے بچاوے اور یہاں سے نیچے کے گھر کو جہنم میں ڈالے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ میرے چہرے کی برکت سے میرے پورے جسم کو اللہ جہنم سے بچا لے گا، اس لیے میں ایسا کرتا ہوں۔ اتنا بڑا آدمی کیا تمنا کرتا ہے اللہ کی ذات سے، آپ اندازہ لگاؤ کتنا عاجز آدمی، کتنا اپنے آپ کو مٹایا۔ میں اس لیے روتا ہوں، میں اس لیے آنسو کو میرے چہرے پر لگاتا ہوں کہ اللہ اس کی برکت سے پورے بدن کو مجھے جہنم سے بچا لے گئے۔ واللہ حد ہو گئی تواضع کی حضرت کی، اور حضرت کیوں فرماتے تھے میں تو یہ چاہتا ہوں، اللہ سے میں کہوں گا اللہ میں اس لائق تو نہیں ہوں کہ جنت میں مجھے درجہ ملے، کم سے کم جنت میں جنتیوں کی جوتی نکالنے کی جگہ پر بھی مجھے جگہ دے دینا۔ روتے تھے، کون کہتا ہے؟ حضرت تھانوی۔ اللہ، اور کیوں معلوم کیا فرماتے ہیں؟ میں تو اس لائق بھی نہیں ہوں کہ جوتیوں میں جگہ ملے، میں تو یا اللہ اس لائق بھی نہیں ہوں کہ جوتیوں میں جگہ ملے، میں اس لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ جہنم کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں میرے پاس، اس لیے میں یہ مانگتا ہوں کہ جوتیوں کی جگہ دینا ہے۔ کسی نے آج تک ایسی دعا مانگی؟ یہ تھی مٹانا، یہ تھی تواضع حضرت کی۔ لوگوں نے بدنام کر دیا، معلوم نہیں وہ کیا منہ دکھائیں گے اللہ۔ میں وقتاً فوقتاً یہ بولتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں کبھی بدگمانی نہ ہو، ورنہ گئی آخرت۔ حدیث کا خلاصہ میں کہتا ہوں، سوئے خاتمے کا اندیشہ ہے، کفر پر خاتمہ ہوگا۔ جس نے گواہوں کو ستایا اور اس طرح برائی بیان کی، اتنی خطرناک سزا ہے، ایسی سزا اللہ نے کسی پر نہیں بیان کی۔ من آزادی ولی دل فقر آزاد بالحق، جس نے میرے ولی کو ستایا میں اعلان جنگ کرتا ہوں، اور اللہ جس کے ساتھ جنگ کرے کیا ہو گئے؟ گیا، ناکام، شکست، برباد، دنیا کے رتوں میں جہاں۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے
جس آدمی کے ساتھ اللہ برائی کا ارادہ کرتا ہے اس آدمی کو اللہ والوں کے پاس پیچھے لگا دیتا ہے، اللہ والوں کی برائی کرتا ہے، اللہ والوں کو ستاتا ہے، سمجھو اللہ نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ اللہ کی پناہ سے کبھی بزرگوں کے پیچھے مت پڑنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، اور اللہ جس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا سمجھ لو دنیا ہی سے جہنمی۔ اللہ بچائے۔ ہاں تو مختصر واقعہ اعلان تو بچ گیا، مختصر سنا دو ورنہ آئندہ نہیں آئے گا یہ واقعہ، وہ تو ابھی باقی ہے جو شروع میں کہا تھا، ورنہ یہ بھی رہ جائے گا آئندہ، اس لیے سن لو۔ حضرت نے فرمایا اس پر ایک واقعہ سنا کہ میرا چہرہ جب بچ جائے گا جہنم سے، اللہ اس کی برکت سے پورے بدن کو بچا لے گا، اس پر ایک واقعہ سناؤں۔ حضرت نے فرمایا کہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، بادشاہ کا، الگ الگ بعض ریاستیں تھیں، ایک ریاست میں ایک راجا تھا، اصل شہنشاہ بادشاہ بڑا دلی میں ہوتا تھا، تو عالمگیر میں بات کروں دیکھو ہندو راجا تھے، بدنام کرنا تھا عالمگیر ان لوگوں نے، انگریزوں نے۔ تو اس زمانے میں کیا تھا، جو بادشاہ ہوتا باپ ان کا انتقال ہوتا اس کا بیٹا جانشین ہوتا تھا، تو جس باپ کا انتقال ہو رہا تھا اس کا لڑکا تھا لیکن کم عمر تھا، 8-10 سال کا۔ وہاں کے لوگوں نے کہا ہم تو جو رواج ہے کہ باپ کے بعد ان کا بیٹا، ان کو ہم بادشاہ بنائیں گے، تو حضرت نے فرمایا اس کو لے کر آؤ نے دلی لال قلعے پر میں دیکھوں امتحان کروں۔ تو حضرت غسل کر رہے تھے تالاب میں، وہاں جو بنا ہوا ہے نا، نہا رہے تھے، اتنے میں آئے ہندو لوگ، سب بچے کو دیکھا تو کہا کہ حضرت یہ بچہ یہ تمہارا بادشاہ۔ تو بچہ باہر تھا، اس کی انگلیاں پکڑ کے اس کو پانی میں ڈبویا، اور حضرت کیا فرما دے، ڈبو دو۔ تو بچہ تو رو رہے ہیں مارے ڈر کے، یہ مسکرا رہا تھا، کہا لگا رہا تھا، ہنس رہا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا یہ تو بیوقوف لگتا ہے، ڈرنا چاہیے، رونا چاہیے، بچہ تو روتا ہے ڈوبنے کے خوف سے کہ میں تو مر جاؤں گا، تو یہ تو روتا الٹا۔ اتنا کہا حضرت نے، سب بڑے بڑے وزراء کھڑے ہیں، بچہ چھوٹا سا 8-9 سال کا، حضرت کو فرما رہے ہیں بادشاہ کو، بادشاہ سلامت، آپ اتنے بڑے بادشاہ ہو کیسی بات کرتے ہو، یہ بادشاہ کے لائق بات نہیں ہے، یہ تو بیوقوفی کی بات لگتی ہے، اتنے بڑے آدمی ہو کر اتنی معمولی سی بات۔ وہ حضرت تو ایک دم سے آگے، چھوٹا بچہ کیسی بات کر رہا ہے، کہ اس میں نے کون سی بیوقوفی کی ہے، بچے اس میں کون سی بیوقوفی؟ ارے حضرت اس لیے میں مسکرا رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھوں میں، بادشاہ کے ہاتھوں میں میری انگلیاں ہو سی انگلیاں، تو آپ مجھے ڈبونے کی بات کرتے ہیں لیکن میری انگلیاں تو بادشاہ کے ہاتھ میں ہیں، تو میری انگلیاں نہیں ڈوب سکتی، جوس نہیں ڈوب سکتا میرے بدن کا، تو میرا پورا بدن کیسے ڈوب سکتا ہے جس کے قبضے میں انگلیاں ہو؟ مجھے اطمینان ہے، بھروسہ ہے، اتنا بڑا بادشاہ ان کے ہاتھوں میں میری انگلیاں ہیں، میں کیسے ڈوب سکتا ہوں؟ اور آپ یوں کہتے ڈبو دو، اس لیے میں مسکرایا کہ آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہو، اور مذاق میں مسکرایا جاتا ہے، رویا نہیں جاتا۔ بادشاہ کی بھی عقل بھول گئی، یہ تو کیسا بچہ جواب دے رہا، یہ تو بادشاہ سے بھی اونچا لگتا ہے، اس کا دماغ نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، جاؤ اسی بچے کو بادشاہ بناؤ۔ حضرت نے فرمایا اس بچے سے سبق لو۔ بچے نے کہا جس بادشاہ کے قبضے میں انگلیاں ہو، تو انگلیاں ان کے ہاتھ میں ہو، پورا بدن نہیں ڈوب سکتا، تو جن آنکھوں سے آنسو نکلا ہو وہ آنکھیں جہنم میں نہیں جا سکتی، تو ان آنکھوں کی برکت سے پورا بدن بھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ جیسے اس بچے کی انگلی کی بنا پر پورا بدن نہیں ڈوب سکتا، تو آنکھوں کے آنسو کی بنا پر اس کے آنسو کو اللہ جہنم سے بچائے گا، آنکھوں کو بچائے گا، تو اس کی برکت سے، آنکھوں کی برکت سے پورے بدن کو بھی بچا لے گا۔ یہ واقعہ سنا تو اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ خیر یہ تو ضمن بات آئی تھی لیکن سمجھانا تھا، ابھی بات ہماری باقی ہے۔ اللہ نے جو کہنے کی توفیق دے قبول فرمائے اور ہمارے عمل کی توفیق دے۔ الحمد للہ۔